باقی تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے وہ اختیار کی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو یہ کفر کرے، چاہے یہ ایمان لائے، چاہے یہ شکر کرے، چاہے یہ کفران نعمت کرے، چاہے یہ حق کے راستے پہ جائے یہ باطل بنے، چاہے یہ خود کو خدا ہی کیوں نہ کہہ دے، جیسے کہ فرعون لعنت اللہ علیہ نے کہا اللہ رب العزت نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جو چاہے راستہ وہ اختیار کر سکتا ہے، لیکن وہ کتنا بدبخت شخص ہوگا جو یہ اختیار کھو بیٹھے اور اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے جسم پہ بھی اختیار رکھنا ختم کر دے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ شکر کی زبان استعمال کرے لیکن پھر بھی ناشکری کر دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں فجر کے وقت جاگوں لیکن نہیں جاگ پاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں پون ایڈکشن سے آزاد ہو جاؤں لیکن پھر بھی موبائل کے اوپر گند دیکھتا ہے، وہ چاہتا ہے میں جھوٹ نہ بولوں لیکن پھر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی اس کا اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس سے چھین لیتا ہے۔ یعنی ایک ہی شے تھی جو انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتی تھی اور یہ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، وجہ کیونکہ وہ دل کے ہاتھوں، نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس دل کی دنیا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے، دل کی دنیا، جس کا مقصد کیا ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو آپ کے اس طاقت کو، آپ کے اختیار کو مضبوط کرتے ہیں اور وہ کون سی باتیں ہیں جو آپ کی اس طاقت یا اختیار کو کمزور کرتے ہیں۔ اور آج اس کی یہ قسط نمبر 10 ہے، جس کے اندر ہم بات کریں گے حسد پہ، کہ حسد کیسے انسان کے دل کو برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، اور یہ اختیار جو اللہ نے انسان کو دیا ہے انسان اس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ دیکھیں میرے بھائی اور دوستو، کہتے ہیں کہ اگر انسان نے اپنی خوشیوں کو، اپنی ہستی کھیلتی زندگی کو برباد کرنا ہے تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کی زندگی سے موازنہ کرنا شروع کر دے، وہ دوسروں کی خوشیوں سے موازنہ کرنا شروع کر دے، وہ اپنی حقیقت کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسروں کی حقیقت کو اپنی حقیقت بنانے کی کوشش کرنا شروع کر دے۔ یہ بہترین طریقہ ہے اپنی خوشیاں، اپنی ہستی کھیلتی زندگی کو برباد کرنے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قدرت کا شاہکار ہے کہ اللہ نے ایک نطفے سے 8 ارب سے زائد انسان پیدا کر دیے، اور نور علی نور یہ کہ سارے انسان ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ہر ایک کی سوچ مختلف ہے، طرز زندگی مختلف ہے، کلچر مختلف ہے۔ تو یہ بجائے اس کے کہ اس کو اللہ کی قدرت کا شاہکار مانے، یہ سوچنے لگ جاتا ہے اللہ نے جو اس کو دیا ہے وہ مجھ کو کیوں نہیں دیا، فلاں کو دیا ہے وہ مجھے کیوں نہیں دیا، فلاں کا جیسا ناک ہے ویسا میرا کیوں نہیں، فلاں کی جیسی آنکھیں ویسی میری کیوں نہیں، میں شاہ رخ خان کی طرح کیوں نہیں دکھتا، میں سلمان خان کی طرح کیوں نہیں دکھتا، میں مائیکل جیکسن کی طرح کیوں نہیں دکھتا۔ تو وہ دوسروں سے اپنی کیا کرتا ہے، موازنہ کرنا شروع کرتا ہے، اور یہ موازنہ کرنا ایک بیماری بن جائے تو وہ حسد بن جاتا ہے۔ جب یہ موازنہ کرتے کرتے ایک بیماری کی شکل اختیار کر جائے تو یہ بندہ ظاہر ہے پھر اس کا کیا کرتا ہے، وہ حسد کے شکار ہو جاتا ہے۔ اور حسد میرے بھائی 2 میں سے ایک چیز کا نام ہوتا ہے، یا تو انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ جو نعمت اللہ نے شخص کو عطا کی ہے، میرے بھائی کو، میری بہن کو، وہ چھین کے میرے پاس آ جائے، وہ خواہش کرتا ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ چھن جائے اور میرے پاس آ جائے۔ اگر میرے پاس نہیں آتی تو دوسری خواہش کیا کرتا ہے کہ یہ اس کے پاس بھی نہ رہے، اس کے لیے مجھے جادو ٹونا کرنا پڑے، مجھے اس کو قتل کیوں نہ کرنا پڑے، بس اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، کیونکہ جب وہ نعمت دیکھتا ہے وہ جلتا ہے، اس کو باقاعدہ تکلیف ہوتی ہے اپنے اندر۔ کس کی وجہ سے؟ بیماری کی وجہ سے۔ اس لیے علماء بڑا خوبصورت قول کہتے ہیں کہ حاسد بندے کی سب سے بڑی سزا اس کا حسد ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو پھوڑا ہے نا میرے بھائی، وہ جب نعمت دیکھتا ہے اس کو کیا ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ بس صبر کریں اس کے لیے، آپ اس کو اگنور کریں، کیونکہ اس کی سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ وہ حسد کر بیٹھا ہے، وہ یہ پھوڑا اپنے اندر نکال، کیونکہ جب بھی اس نے آپ کو دیکھنا ہے، کسی شادی پہ دیکھنا ہے، کسی تصویر میں دیکھنا ہے، اس نے اندر سے جلنا ہے، اور ظاہری بات ہے جب انسان جلتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو مزہ تو نہیں آتا ہے، وہ رات کو سو نہیں پاتا ہے چین سے اس تکلیف کی وجہ سے۔ اور میرے بھائی ایک رپورٹ کے مطابق جیو نیوز پہ ایک پروگرام لگا ہوا تھا، اس میں یہ رپورٹ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں اس وقت ایک اندازے کے مطابق 1 لاکھ جعلی بابے ہیں۔ کتنے بھائی؟ بولے بھائی کتنے؟ جعلی بابے عامل ہے۔ ان کا دھندا کیسے چلتا ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ حسد کی وجہ سے۔ اگر حسد نہ ہو ان کا دھندا ختم ہو جائے گا۔ یہ ماں کو بیٹے پہ حسد ہو جاتا ہے کہ یہ بہو کے پاس زیادہ ٹائم کیوں بتا رہا ہے، تو ماں اچھی نیت سے اپنے بیٹے پہ جادو کرا دیتی ہے، اچھی نیت سے، صاف نیت سے اپنے بیٹے پہ جادو کراتی ہے کہ بیٹا میرا بہو سے نکل کے میرے پاس آ جائے۔ بیوی جو ہے اپنے شوہر پہ جادو کرا دیتے ہیں کہ ماں کے چنگل سے نکل کے میرے پاس آ جائے۔ 80% سے زائد میرے بھائی جو جادو ٹونا کروانے کے لیے آتے ہیں، جو گڈی بنواتے ہیں اس میں سوئیاں چبھواتے ہیں، میرے بھائی وہ رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ اپنے ریلیٹیوز ہوتے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ حسد ہو جاتا ہے ان کو دوسرے کی نعمت کو دے۔ ایک ہی خون ہے، ایک ہی خاندان ہے،
ایک ہی سب کچھ ہے، لیکن ان کے پاس ہم سے زیادہ اور ہمارے پاس کیا تھوڑا، یہ برداشت نہیں ہوتا۔ ہماری بیٹی گھر میں بیٹھی ہے، 30 سال عمر ہو گئی ہے، ان کی بیٹی کو رشتے کے رشتے ہوئی جا رہے ہیں، حالانکہ ہماری بیٹی زیادہ سونی ہے، ان کی بیٹی تو سونی بھی نہیں ہے، ان کے بیٹے کو فوراً نوکری مل گئی انجینئرنگ کرنے کے بعد، ہمارے بچے کو نوکری نہیں مل رہی، حالانکہ 5 سال ہو جائے ڈگری ختم کیے ہوئے۔ تو ظاہری سی بات ہے یہ کوئی چھوٹی آزمائش نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ تو انسان کیا کرتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو اللہ کی قدر مانے، وہ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت مانے، وہ کیا کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور باقاعدہ ان کے وجود سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ جب وہ وجود نظر آتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس کو احساس ہوتا ہے میرے پاس یہ نہیں ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ یہ بڑا کمال نکتہ ہے میرے بھائی، ایک میں سوچ رہا تھا کہ آپ دیکھیں اللہ نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے ہر بندے میں فجور بھی رکھا ہے، گناہ بھی رکھا ہے اور تقوی بھی رکھا ہے، خیر بھی رکھی ہے۔ وہ گناہ، وہ شر کتنا طاقتور ہوگا جو سب سے پہلے باہر نکلا ہوگا جب یہ کائنات شروع ہوئی، سب سے، کوئی بل بورڈ نہیں ہے، کوئی میڈیا نہیں ہے، کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے، کوئی گند نہیں ہے، کوئی سیاست نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے جو شر باہر نکلا ہوگا وہ شر کتنا طاقتور ہے جو باہر آ گیا۔ حالانکہ ابھی کوئی امتحان اس طرح سے شروع نہیں ہوا، ابھی کوئی اتنے فتنے نہیں ہیں، ابھی زمین ساری کی ساری پاک ہے۔ اس میں سب سے پہلے غلطی کس سے ہو گئی میرے بھائی؟ آدم علیہ السلام سے وعدہ خلافی ہو گئی، جو اللہ کو انہوں نے زبان دی وہ زبان پوری نہ ہو سکی۔ دوسرا ابلیس نے کیا وہ تکبر تھا، اور تیسرا اس زمین پہ، اس دھرتی پہ پہلا گناہ سب سے بڑا کیا ہوا میرے بھائی؟ وہ حسد تھا، جو قابیل کو ہو گیا اپنے بھائی حابیل سے۔ اور دیکھ رہے ہیں حسد اگر باز نہیں آیا تو اس نے اگلا کام کیا کیا بھائی؟ بولے بھائی کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ کس کی وجہ سے کیا؟ حسد کی وجہ، یعنی حسد سے باز نہ آئے تو بندے کیا کوشش ہوتی ہے، اب مجھے تو نعمت، وہ لڑکی مجھے تو ملی کوئی نہیں، کیونکہ قربانی بھی ہو گئی، قربانی اب کس کی قبول ہوئی ہے؟ حابیل کی ہوئی ہے، میری قبول نہیں ہوئی ہے، واضح ہو گئی ہے بات، اب مجھے تو مل نہیں سکتی، تو یہ بندے ہی ختم کر دو، کیونکہ اس کو دیکھ دیکھ کے بار بار مجھے کیا ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ وہ لڑکی میرے پاس نہیں ہے، اس لیے اس نے کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ اور زمین پہ پہلا قتل ہوا کس کی وجہ سے ہوا؟ حسد۔ کتنا بڑا گناہ ہے سبحان اللہ، کتنا طاقتور شر ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اس لیے علماء ایک بات کرتے ہیں، آپ کو عجیب لگے گی، کہ حسد جو ہے نا یہ فطرتی ایک چیز ہے، انسان کے اندر یہ ضرور اٹھتا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، آپ 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے محنت کر رہے ہیں اور بڑی مشکل سے گھر کا خرچہ پورا ہو رہا ہے، بڑی مشکل سے پلیٹ میں روٹی آ رہی ہے، لیکن آپ کا جو دوست ہے اس کا باپ مرا، اس کو وراثت کے اندر مال مل گیا، اور وہ راتوں رات کیا ہو گیا؟ پراڈو والا ہو گیا، وہ راتوں رات کیا ہو گیا؟ ارمانی کا سوٹ پہننے لگ گیا، راتوں رات کیا ہو گیا؟ پیسے میں جا کے کھانے لگ گیا، اور آپ ابھی وہیں کے، بولیں بھائی وہیں ہیں۔ اب آپ کے من میں کیا آئے گا؟ ہم یار دنیا کا نظام مجھے سمجھ نہیں آتا، ہم 10-10 گھنٹے محنت کر رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، اور یہ آوارہ آدمی ہے، یہ کوئی اچھا آدمی بھی نہیں ہے، آوارہ آدمی ہے، سگریٹ پیتا ہے، چرس پیتا ہے، لیکن راتوں رات یہ کیا ہو گیا؟ دل میں میرے بھائی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لازم آئے گا، ہم انسان ہیں میرے بھائی، ہم کو پتھر تھوڑی ہیں۔ لیکن اب اسلام کیا چاہتا ہے؟ یہ جو تمہارے اندر جذبات اٹھے ہیں اس کو نفرت کی طرف لے کے نہیں جانا، سمجھ رہے ہیں؟ اس بندے کے بارے میں نہیں سوچنا، اس نعمت کے بارے میں نہیں سوچنا، تم نے کس کے بارے میں سوچنا ہے؟ جس نے وہ نعمت عطا کی ہے، وہ کون ہے بھائی؟ تو جیسے یہ دھیان اللہ کی طرف جائے یہی حسد اجر بن جاتا ہے، جیسے وہ نعمت اگر نفرت کی طرف جائے یہی حسد گناہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف حسد موڑ دو، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ غبطہ اس کو کہتے ہیں، جائز حسد ہوتا ہے وہ، جس کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو کرنا چاہیے کہ تم نعمت کی بجائے کس کی طرف دھیان کرو؟ جو نعمت دینے والا ہے۔ لیکن لوگوں کا دھیان کس پہ رہتا ہے؟ وہ گڈی پہ رہتا ہے، وہ بندے پہ رہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بندے دینے والا کون ہے؟ اس بندے کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ راتوں رات امیر نہیں ہوا، اللہ نے اسے راتوں رات امیر کیا ہے۔ یہ بھولنے کی وجہ سے بیماری پیدا ہوتی ہے، اور وہ بیماری کیا ہوتی ہے؟ وہ حسد ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں میرے بھائی، یہود، اب تو دنیا جانتی ہے کہ یہود دنیا میں سب سے زیادہ کس مذہب کا دشمن ہے بھائی؟ بولیں سارے، آپ کو پتا ہے؟ دنیا، یہاں اب تو ساری دنیا کو پتا چل گیا نا، جو امریکہ کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، جو یعنی اسٹوڈنٹس جو ہماری یونیورسٹیوں میں میرے پاس مجرے ہو رہے ہیں، ہماری یونیورسٹی میں ڈانس ہو رہا ہے، اور دنیا کی سب سے اعلیٰ یونیورسٹیوں کے اندر جو دنیا مانتی ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ فلسطین کے حق میں کافر احتجاج کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی مان گیا ہے کہ یہودی مسلمانوں سے کیا کرتے ہیں؟ بڑی سخت نفرت کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں بیان کیا وہ کیوں کرتے ہیں، سبحان اللہ، یہ قرآن ہے میرے بھائی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 109 ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے مرتد ہو جائیں، ایمان والے اپنے دین سے پھر جائیں۔ کیوں چاہتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم،
کیونکہ ان کے سینوں میں حسد پایا جاتا ہے. ان کو حسد ہے کہ بنی اسرائیل سے نبوت نکل کے کدھر چلی گئی؟ بنی اسماعیل میں. یہ ان سے برداشت. اب وہ جو فضیلتیں تھیں، جو آسمان سے من و سلوہ اترتا تھا، جو بادل کے سائے ہوتے تھے، اب وہ سارے کس کے لیے ہوں گے؟ امت محمدی کے لیے ہوں گے. اب بدر میں فرشتے اتریں گے، بنو قریظہ کے لیے نہیں اتریں گے، یہود کے لیے نہیں اتریں گے. کس کے لیے اتریں گے؟ امت محمدی کے لیے اتریں گے. اب وہ بیت المقدس ختم ہوگا اور کس کی طرف آئیں گے؟ سارے کعبہ کی طرف آئیں گے. یہ ان سے برداشت نہیں ہوا اور اس کے نفرت کے اندر وہ کیا کرنے لگے؟ آج تک نفرت کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ برداشت نہیں ہو رہا ان سے، اس لیے وہ کہہ رہے بیت المقدس کس کا ہے؟ ہمارا ہے، ہم نے اس پہ قبضہ کرنا ہے. حالانکہ میرے بھائی ہم ساروں کا سنج ہے، اور ہمیشہ یہ سارا سنج آ رہا ہے کہ بھائی عیسائی بھی وہاں پہ آئیں، یہودی بھی وہاں پہ. الحمدللہ مسلمان جب تک رہے وہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی. جیسے یہودی آئے ہیں وہاں پہ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے پوری دنیا کو جنگ میں لے لیا. اس لیے وہ یہودی ہی تھا. آپ اندازہ کریں لبید بن عاصم جس نے رسول اللہ پہ کیا کیا؟ جادو کر دیا. اس کی وجہ سے کیا؟ حسد. کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ وہ کون ہے میرے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. اور یہود تو پڑھے لکھے ہیں، پڑھنا لکھنا جانتے ہیں. ان سے اور برداشت نہیں ہوتا تھا کہ بھئی یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ نبی تو ہمارے میں سے آنا چاہیے تھا. اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جادو کیا. اور جس کے لیے اللہ نے پھر سورہ الفلق اور سورہ الناس کو اتارا کہ اس سے آپ کیا کریں؟ علاج کریں. علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا باقاعدہ کہ فلاں کنویں میں میرے اوپر کیا کیا گیا ہے؟ جادو کیا گیا، اس کو جا کے کیا کرو؟ کھول دو. سبحان اللہ. کس کی وجہ سے؟ حسد. میرے بھائی کس قدر بیڑا غرق کر دیتا ہے معاشرے کا، کس قدر فنا کر دیتا ہے معاشرے کو. اس لیے نیکی کرنا ایک کام ہے میرے بھائی، نیکی کی حفاظت کرنا اس سے زیادہ اہم اور مشکل کام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ حسد آپ کی نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر، یعنی اس امت کی بات ہو رہی ہے، تمہارے اندر پہلی قوموں کی بیماریاں گھس گئی ہیں. سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ؟ تمہارے اندر پہلی قوموں کی بیماریاں گھس گئی اور اس میں سے ایک بیماری حسد ہے جو مونڈ کے رکھ دیتی ہے. یعنی کہ آپ اگر انداز دیکھیں، حسد کیا کرتا ہے؟ مونڈ کے رکھ دیتا ہے. کیا معنی؟ تمہارے دین کا صفایا کر دیتا ہے، کچھ نہیں رہتا وہاں پہ. کس کی وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے میرے بھائی تمہارے سارے کے سارے دین کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اور دوسری جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، جب تک لوگوں کے اندر حسد نہ ہو اللہ رب العزت ان کو خیر پہ رکھے گا. سبحان اللہ. یعنی جیسے ہی لوگوں میں حسد آنا شروع ہو جائے گا، لوگوں تباہی کی طرف جانا شروع کر دیں گے. یعنی نشانی کیا؟ اس لیے دنیا کا پہلا گناہ کیا اٹھا؟ وہ حسد ہی اٹھا. ابلیس کو آدم سے کیا ہوا؟ حسد ہی ہو گیا تھا. سبحان اللہ. یہ اتنا طاقتور شہر ہے جو فوراً باہر آتا ہے، اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ قتل تک چلا جاتا ہے. یہ وجود مٹانے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے میرے بھائی اسلام یہ چاہتا ہے، یعنی کتنا کمال کا مذہب ہے. اسلام کہتا ہے جذبہ کوئی بھی برا نہیں ہوتا. آپ کو تکبر کرنا یہ گناہ ہے، ذرہ بھی ہو تو جہنم ہے. لیکن تکبر جنگ کے اندر کرنا کیا ہے؟ وہ جائز ہے. جنگ میں سینہ چوڑا کرنا ہے آپ نے، جنگ میں اگر مونچھا ہے تو اس کو تاؤ بھی دینا ہے. کس کے لیے؟ دشمن پہ روب ڈالنے کے لیے. ہر ایک جو جذبہ اسلام اللہ کہتا ہے اس کو میرے تابع کر دو، وہ جذبہ بھی اجر بن جاتا ہے. یعنی وہ چھری کی طرح ہوتا ہے، آپ اس سے بندہ مار دو، آپ اس سبزی کاٹ لو. چھری اپنے آپ کے اندر کوئی غلط کام نہیں کرتی. تو اس لیے ایک حسد ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے؟ انسان نعمت پہ فوکس کرتا ہے، وہ اس بندے پہ فوکس کرتا ہے اور نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے. جو غبطہ ہوتا ہے جائز حسد ہے، یعنی اس کی وجہ سے خیر پیدا ہوتی ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بندے پہ فوکس نہیں کرتا، وہ بندے کے رب پہ فوکس کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ یا اللہ بھائی کو بھی بھلائی عطا فرما، اور اگر تو اس بھائی کو دے سکتا ہے تو ہمیں بھی دے سکتا ہے، یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما. اس لیے آپ دیکھیں حسد جو ہے وہ پانے کی کوشش ہے، سارا کچھ چھین کے کیا ہو جائے؟ ہمارے پاس آ جائے. لیکن غبطہ میں دینے کی کوشش ہے. سبحان اللہ. اس لیے آپ نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود کی روایت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کاموں میں حسد نہیں ہوتا ہے. ایک کیا ہے؟ جو علم بانٹ رہا ہے. اب علم کی وجہ سے لوگوں میں خیر بن رہی ہے تو آپ اس کو دیکھ کے آتا ہے ہائے کاش میرے پاس بھی علم ہوتا، میں بھی لوگوں میں ایسے ہی بانٹتا. اب اگر یہ ایسا کرنے لگ جائے، میں تو میرے بھائی 10 بندوں تک بات پہنچا رہا ہوں، یہ بھی فیلڈ میں آ جائے تو اب کیا ہوگا؟ 20 بندوں تک بات پہنچے گی. سبحان اللہ. خیر زیادہ ہو جائے گی. اور دوسرا جو صدقہ خیرات کرتا ہے اس کو دیکھ کے اس کا من کیا کرتا ہے؟ میرے پاس پیسہ ہوتا میں بھی لوگوں کو روٹی کھلاتا، میں بھی یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ پاتا. تو اگر یہ آ جائے فیلڈ میں تو کیا ہوگا؟ ہم 10 یتیموں کی مدد کر رہے تھے، اب 100 کی ہونے لگ جائے گی. حسد جو ہے وہ بربادی پیدا کرتا ہے کیونکہ بندہ سارا کچھ اپنے پاس لانے کی کوشش کرتا ہے. غبطہ میں انسان دینے کی کوشش کرتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے بڑی پیاری بات ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. بڑی پیاری حدیث ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں نبیوں کا آپس میں رشتہ کیسا ہے.
تو پوچھا گیا بھئی یہ رو کیوں رہے ہیں اور ایسے زاروں کے تار رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے بعد آنے والا ایک شخص میرے سے بڑی امت لے کے جنت پہ چلا جائے گا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کون ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ کی رضا کو پانے میں دوڑ لگی ہوئی تھی، لیکن محمد میرے سے کیا ہو گئے؟ آگے نکل گئے، اس لیے رو رہا ہوں۔ اب رونے کی بنیاد کیا ہے؟ گھٹ بندے جنت میں جا رہے ہیں۔ رونے کی بنیاد یہ نہیں نعوذ باللہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ کو نفرت کرتے ہیں، ان کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف ریس لگ رہی تھی، نیکی کی ریس لگ رہی تھی، اس وجہ سے ان میں کیا پیدا ہو رہا ہے؟ غبطہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں اور محنت کر پاتا، لیکن اللہ کی تقدیر کیا ہوگی؟ غالب آ گئی، اور رسول اللہ ہم سے کیا ہو گئے؟ آگے نہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ میرے نمبر اللہ کی نظر میں تھوڑے کم بنے اور رسول اللہ کے نمبر کیا ہیں؟ زیادہ بنے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں میرے بھائی دو باتیں کہ علماء نے حسد کی کچھ علامتیں بتائی ہیں، یعنی یہ علامتیں جن میں پائی جاتی ہیں ان میں حسد پایا جاتا ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ پہلی شے، حاسد آدمی کے لیے ماشاءاللہ کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو حسد کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا میرے، جس کے اندر کیڑا پیدا ہو چکا ہے، اس سے ماشاءاللہ نہیں کہا جاتا۔ یہ کسی بندے کو دیکھے گا نا، کو پراڈو گزر رہی ہو، چیک کر استاد کیا گڈی گئی ہے، بھائی ماشاءاللہ کہہ دے، او ہی یار ماشاءاللہ، ماشاءاللہ کہتے موت پڑتی ہے اس کو، اس سے ماشاءاللہ نہیں کہا جاتا، اس لیے گڈیوں کے پیچھے لکھنا پڑتا ہے۔ نہیں صحیح بات، آپ کو پتہ ہے اس وجہ سے لوگ لکھتے ہیں، گھروں کے باہر بڑا سا لکھتے ہیں تاکہ جب نظر پڑے گی تو لاشعوری طور پہ کیا نکلے گا؟ وہ کاٹ دے ہو یار، سمجھ رہے ہیں؟ مطلب آپ کو نہیں کہہ رہا، مطلب وہ جو لکھا ہوتا ہے انہوں نے اس لیے لکھا ہوتا ہے کہ لاشعوری طور پہ جب بندہ دیکھے گا تو یہ لفظ پڑھے گا، پڑھنے کی وجہ سے نظر نہیں لگتی میرے بھائی، کیونکہ آپ نعمت کا رخ کس کی طرف کر دیتے ہیں کہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ماشاء اللہ ہے، اللہ کی چاہت ہے، یہ اللہ کی مرضی ہوئی ہے، اس بندے کا کوئی کمال، تو یہ ماشاءاللہ رکاوٹ بن جاتا ہے آپ میں اور حسد میں، یہ حسد نہیں آنے دیتا۔ اس لیے میرا تقریباً ایمان بیٹھ گیا ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں نا اللہ کے بارے میں جیسا ایمان ہے اللہ ویسے ہی کرتا ہے۔ واللہ مجھے گڈیوں کا بڑا شوق تھا، ابھی بھی ہے، کبھی کبھی موٹر سائیکلوں کا بڑا شوق ہے، اب میں کمال کی موٹر سائیکل دیکھوں میرے لا محالہ نکل جاتا ہے ماشاءاللہ۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی مجھے بھی دیکھ کے کہہ دے گا ماشاءاللہ، یعنی آپ خیر چاہیں اللہ آپ کے لیے خیر والا معاملہ کرتا ہے، آپ دوسروں کے لیے شر چاہیں تو اللہ آپ کے ساتھ بھی پھر ویسے ہی معاملہ کرے گا جیسے آپ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے، حاسد آدمی سے ماشاءاللہ نہیں کہا جاتا۔ اور یقین جانے میں کئی دفعہ مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں، رشتہ داروں کے اندر بیٹھا ہوتا ہوں، وہ کسی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، مگر یار ماشاءاللہ کہہ دیا کرو اللہ کا بات، وہ نہیں کہتے، ان کو غصہ آنے لگ جاتا ہے، وہ تو مولوی ہوں شروع ہو جا، بس تو جہاں دیکھتا شروع ہو جاتا ہے، یار کیا جائے گا آپ کا ایک لفظ بولنے میں ماشاءاللہ؟ کوئی میں یہ تو نہیں کہہ رہا سورۃ البقرہ پڑھنا شروع کر دو، میں تو کہہ رہا ہوں ایک ماشاءاللہ کہہ دو۔ دوسری بات، جس بندے کو اپنی ذات پہ اعتماد نہیں ہوتا، یہ بندہ پکا حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمارا جو مدرسے کا بچہ ہوتا ہے اس کے پاس خزانہ عظیم ہے، کتنا بڑا خزانہ قرآن و سنت کا علم ہے، لیکن اپنی ذات پہ اعتماد نہیں ہوتا، بکنا اس کا بچہ پینٹ کوٹ میں دیکھ کے کیا سوچتا ہے؟ زندگی تو ان کی ہے یار، وارے نیارے تو ان کے ہیں، اس کے پاس کاخ نہیں ہے، علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے سامنے احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، بالکل بھیگی بلی بن جاتا ہے، اس کے قدموں میں بیٹھنے کا دل کرتا ہے اس کا، جس کی وجہ سے اس کو اس بندے سے کیا ہونے لگ جاتا ہے؟ حسد ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ جو تنقید کرتا ہے نا لبرل مافیا کے اوپر، اس بنیاد پہ نہیں کرتا کہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، اصل میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ سارے ان کی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ خزانہ تو ہمارے پاس ہے، اس وجہ سے حسد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائی مذہبی حلقے میں بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی کو عالم ہوتے ہیں میرے بھائی، یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ نے عطا کی ہے، تو کچھ لوگوں کو بہت زیادہ لوگ سنتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس علم کیا ہے؟ کم ہے، اور کچھ لوگوں کے پاس علم بہت زیادہ ہے لیکن ان کو بہت کم لوگ سنتے ہیں، یہ آزمائش بچ جاتا ہے، اس کے اندر حسد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم پڑھ کے مر گئے ہیں، ہمیں کو سنتا ہے نہیں، اور اس نے بالکل ایک کتاب پڑھی ہے، 2-4 تقریریں کرنی آ گئی، اس کو زیادہ لوگ سننے لگ گئے ہیں، تو کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ اب وہ تنقید کرتا ہے اس بندے پہ، اس تنقید کے پیچھے حسد ہوتا ہے، اللہ کی رضا نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ تنقید اثر بھی نہیں کرتی۔ اپنی ذات پہ اعتماد رکھے کہ اللہ نے مجھے جیسا بنایا ہے الحمدللہ، میں اس میں بہتری لانے کی کوشش کروں گا۔ تیسری بات، یہ جو جسم ہے میرے بھائی، جس کو اپنے جسم سے نفرت ہو جائے، ظاہر سی بات ہے وہ دوسروں سے کیا کرے گا؟ حسد کرے گا۔ وہ یقین جانا، اب تو سرجری اتنی عام ہونے لگ گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ لوگ ناک نہیں مجھے پسند آئی، مجھے میرا کان نہیں پسند آیا، مجھے آنکھیں نہیں پسند آئی، مجھے ٹھوڑی نہیں پسند آئی، مجھے جسم نہیں پسند۔ ایک عورت ہے اس نے چھپکلی والا جسم بنا لیا سرجری کروا کے، واللہ ایک بندہ ہے اس کا منہ کتا ہے، کتے جیسے منہ ہے اس کا، کیونکہ اس کو کتے پسند ہے۔ انا للہ و انا راجعون، یعنی اپنے جسم سے وہ کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں۔ وجہ کیونکہ کسی اور کی جسم کی طرح وہ، جیسے ہمارا نوجوان ہے بار بار جب وہ شاہ رخ خان کو دیکھتے ہیں تو کپڑے کیسے پہننے ہیں؟ شاہ رخ خان جیسے، جوتے کیسے پہننے ہیں؟ فلاں شاہد فریدی جیسے، یعنی کہ کٹنگ کیسے کرانی ہے؟ فلاں ایکٹر کے جیسے، تو وہ سارا کچھ دوسروں کی طرح کرنا چاہتا ہے۔
میرے بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، کم از کم اپنی مرضی کٹنگ ہی کرا لو یار، کم از کم اپنی مرضی کے جوتے، اتنی غلامی کہ تو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے۔ کس کی وجہ سے میرے بھائی؟ کیونکہ وہ خود کو پسند ہی نہیں کرتا، اپنے آپ سے نفرت کرتا ہے اور دوسروں کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے میرے بھائی، اس بندے کے اندر کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ پانچویں بات جو بڑی اہم ہے، حاسد آدمی کو کسی کی کامیابی پہ خوش ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب وہ کسی کو کامیاب دیکھتا ہے، اس کو خوش ہونا اس پہ اور مبارکباد دینا، موت پڑتی ہے، اس کو موت پڑتی ہے، کیونکہ اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ یہ میرے سے زیادہ کامیاب ہو گیا، یہ میرے سے آگے بڑھ گیا۔ تو جس بندے کے اندر الحمدللہ اطمینان ہوتا ہے، وہ بڑے آرام سے اس کو مبارکباد دیتا ہے، اس کی خوشی پہ خوش ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے، یا اللہ جو تو نے اس کو عطا کیا وہ ہمیں بھی عطا کر، یا اللہ جو تو نے اس کو دیا ہے وہ ہمیں بھی دے۔ وہ اللہ کی طرف رخ کرتا ہے، بندے کی طرف رخ نہیں کرتا۔ آخر میں میرے بھائی علاج کیا ہے؟ 3 باتیں۔ سب سے پہلی بات، ماشاءاللہ کہنے کی عادت بنا لیں۔ اپنے بچوں کو میرے بھائی عادت بنوائیں کہ بار بار وہ ایک دوسرے بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو، امی کو، ابو کو، جو بھی کوئی خیر کی بات کہیں تو فوراً ان کو کیا کہیں؟ بیٹا کہو ماشاءاللہ۔ ان کی عادت بنوائیں اس بات پہ۔ کوئی اچھی بات ہوئی ہے تو کہو بیٹا، گلے لگ کے اپنے بھائی کو کیا کرو؟ مبارکباد دو اور انہیں کہو ماشاءاللہ، اللہ آپ کو مزید کامیاب کرے۔ یہ عادت ڈلوائیں اس کی۔ یہ جب عادت ڈلے گی میرے بھائی تو اس کی جب عادت بن جائے گی انشاءاللہ اللہ اسے حسد سے محفوظ رکھے گا۔ دوسری بات، قناعت پسندی کی دعا کریں۔ اللہ آپ کو قناعت پسند، اللہ کی قسم دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے قناعت پسندی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنی عن کثرت العرض، کہ اصل غنا، اصل امیری یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس مال کی کثرت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ولکن الغنی غنی النفس، اصل امیری دل کا غنی ہو جانا ہے، دل کا قناعت پسند ہو جانا ہے۔ کیا مانا؟ میں نے محنت کرنی ہے، محنت کے بعد جو مل جائے اس پہ شکر کرنا ہے۔ میں نے یہ نہیں دیکھنا مجھے 2 روٹیاں مل رہی ہیں اس کو 100 مل رہی ہیں، میں نے 70 کٹائی ہے اس نے پراڈو کٹا لیا، یہ نہیں دیکھنا۔ میں جتنا حق رکھتا تھا نا، اللہ انصاف کرنے والا ہے، اللہ نے مجھے دے دیا۔ وہ جتنا حق رکھتا تھا اللہ نے اس کو دے دیا۔ یہ قناعت ہوتی ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا وہ بندہ کامیاب ہوگا جس کے پاس 3 باتیں ہیں۔ ایک، اللہ نے اس کو ایمان عطا کیا، اسلام ہے اس کے پاس۔ دوسرا، اس کے پاس اتنی روزی ہے کہ وہ بھوکا نہ مرے، محتاج نہیں ہے الحمدللہ، یعنی کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے اس کو ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ اور تیسرا، اللہ نے اس کو قناعت عطا کی ہے۔ یہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور آخری بات میرے بھائی، اللہ کا جو نام ہے نا الحکیم، سارے بھائی بولیں کیا نام ہے؟ اس پہ عملی ایمان لے کر آنا ہے، عملی ایمان۔ جب بندہ حسد کرتا ہے، یہ 2 قسم کی باتیں ہیں۔ ایک ہے کہ یہ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے جو عمل پیدا ہو رہا ہے، اور ایک ہے اگر انسان ایسا عقیدہ رکھنے لگ جائے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کیسے چلانی ہے، اللہ نے میرے سے پوچھا ہی نہیں ہے کہ بھائی میں نے گاڑی کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی، اللہ نے پوچھا ہی نہیں میرے سے، اللہ نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ میں نے جو شوہر ہے وہ فلاں کی بیٹی کو دینا ہے یا تیری بیٹی کو دینا ہے، اللہ نے میرے سے پوچھا ہی نہیں ہے۔ جس کی وجہ سے اس میں کیا پیدا ہو رہا ہے؟ اسی وجہ سے پیدا ہو، کیونکہ دینے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ دنیا میں پتہ نہیں ہل سکتا جب تک، اور اگر وہ ایسا عقیدہ رکھنے لگ جائے تو پھر تو یہ بندہ دائرہ اسلام سے کیا ہو جائے گا۔ لیکن اگر صرف عمل ہے میرے بھائی تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ یہ اللہ کو الحکیم نہیں مانتا، اللہ حکمت والا ہے۔ آپ پکسل دیکھتے ہیں، اللہ پکچر دیکھتا ہے۔ آپ ذرہ دیکھتے ہیں، اللہ پہاڑ دیکھتا ہے۔ آپ چھوٹے سے ایک مسئلہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کائنات دیکھتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے۔ اللہ خضر کے ہاتھوں بچہ مروا دیتا ہے، دودھ پیچھا چھوٹا سا بچہ مروا دیتا ہے میرے بھائی۔ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ یہ ماں باپ سے محبت ہے کہ میں نے ماں باپ کو بچایا، کیونکہ میں مستقبل دیکھ رہا ہوں، ان کے لیے بچہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے لے کے ان کو ایک اور بچہ عطا کر دیا۔ اس لیے میرے بھائی جب آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا کہ مستقبل میں میرے لیے کیا رکھا ہوا ہے، اس لیے جو مل گیا ہے میں اس پہ کیا ہوں؟ مطمئن ہوں، جس کی وجہ سے قناعت پیدا ہوتی ہے اور حسد سے انسان کیا ہوتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں غبطہ نصیب فرمائے اور حسد کی آگ سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں، 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔